لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله عليه السلام: السلام عليك يا أبا عبد الله. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، کل ہم نے مجلس میں السلام علیک یا ابا عبداللہ کو سمجھنے کی کوشش کی. میں ایک چیز اپنے جوانوں سے پہلے ہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ان مجلسوں کا مقصد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ہماری زندگی میں لانا، ہماری زندگی کا حصہ بنانا، امام حسین کے ساتھ زندگی جینا، امام حسین کو اپنا، امام حسین کا ساتھی بننے کی تمنا کرنا. جس طریقے سے امام کا ساتھی بننا ہے، اسی طریقے سے وقت کے امام کا بھی ساتھی بننے کی تمنا کرنا. تو ابھی تک جو ہماری گفتگو رہی ہے اس کا ہم امام کو جو ابا عبداللہ کہتے ہیں، تو میرا رشتہ امام سے ہے کہ میں عبداللہ ہوں، ابا عبداللہ ہیں. میں اللہ کا عبد ہوں، اور عبد ہونے کی وجہ سے وہ میرے والد ہیں، میرے روحانی والد ہیں، یا امام ہونے کی وجہ سے وہ امام ہیں، میرے روحانی والد ہیں. میں کیونکہ میں ان کی امت ہوں، اس وجہ سے میں ان کا بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں. تو کویسچن یہ کہ مجھے وہ ریلیشن اسٹیبلش کرنا ہے جو امام کے ساتھ میرا ریلیشن ہے. یہ اصل چیز ہے. وگرنہ انفارمیشن صرف ہو جانا میرے پاس یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. معاویہ کے پاس مولا علی کی فضیلت کی انفارمیشن سب سے زیادہ تھی. انفارمیشن ہونا الگ چیز ہے، قلوب میں اس کی معرفت کا اترنا الگ چیز ہے. میں کیسے یہ جو معلومات ہیں اس پر عمل کر کے امام کو اپنی زندگی میں لاؤں، معرفت میں تبدیل کروں. لیکن انفارمیشن صرف خالی کافی نہیں ہے. شیطان کے پاس سب سے زیادہ انفارمیشن ہے. یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جب رسول کے سلسلے میں کہا گیا تو کہا گیا کہ رسول کے بارے میں وہ ایسی شناخت رکھتے ہیں، ایسی پہچان رکھتے ہیں جیسے وہ اپنے سگے باپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اتنا رسول کو جانتے تھے وہ. لیکن رسول کے خلاف کھڑے ہو گئے کیونکہ جاننا کافی نہیں ہے، صرف جاننا کافی نہیں ہے. عمر سعد بھی امام حسین کو جانتا تھا، بچپن سے جانتا تھا، لیکن امام حسین کے ساتھ نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں حسینیت نہیں اتری تھی. دل میں حسینیت کیسے پتہ چلے گی؟ عمل سے پتہ چلے گی. میں کہوں کہ نہیں میں بہت بڑا حسینی ہوں، عمل میرا حسینی جیسا نہیں ہے. کیسے میں حسینی ہو سکتا ہوں جب میرا عمل حسینی جیسا نہیں ہے؟ عمل سے پتہ چلے گا. پس عزیزان گرامی، ہم نے کلن امام حسین علیہ السلام کو اپنی زندگی میں لانا ہے. آج ہم گفتگو کریں گے، کوشش کروں گا کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اگر ہو سکا تو 2 مفہوم، اور اگر نہیں ہو سکا تو کم سے کم 1 مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اسی میں ہم جب جا کے آگے کہتے ہیں السلام علیکم ابن رسول اللہ ابن امیر المؤمنین ابن فاطمہ سید نساء العالمین، ہم امام حسین کو پہلے یہ گفتگو نہیں کر پاؤں گا میں. اور جو جوان انٹرسٹڈ ہیں، میں نے لنڈن میں عشرے میں ڈیٹیل میں نے پڑھا ہے. میرے خود کے چینل پر وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں جس کے اندر یہ ہر مفہوم کو میں نے ڈیٹیل میں بیان کیا. یہاں پہ صرف 5 مجلسیں ہیں. ان خلاصے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ سٹارٹ میں ہی جب ہم پہلے کہتے ہیں امام کو
کہ ہم آپ پر سلام کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام تک و تنہا دوسرے سے جدا نہیں ہے. امام وہی وارث انبیاء، وارث نبی، وارث امیر المومنین اور وارث سیدۃ النساء العالمین. یعنی امام اسی نور کا حصہ ہے جسے ہم سلام کر رہے ہیں، اور وہی موومنٹ جو اللہ کا موومنٹ ہے اس کے مظہر ہے امام حسین علیہ السلام. یعنی ہم امام حسین علیہ السلام کو وہی نور کا حصہ مان کے سلام کر رہے ہیں، اور وہی امام کے سامنے جو ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا تھا، جس کے مقابلے میں رسول لڑے تھے، جس کے مقابلے میں امیر المومنین لڑے تھے، اسی کے مقابلے میں حسین لڑے تھے، اور اسی کے مقابلے میں وقت کا حسین امام مہدی لڑے گا. صلی اللہ محمد وآل محمد. واضح ہے. تو یہاں پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، جب امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، آپ پر سلام ہو، تو جو میں نے کل عرض کیا تھا، شخصیت حقیقی کی بات نہیں کر رہے ہیں صرف، یعنی ان کی ریئل آئیڈینٹیٹی کی نہیں بات کر رہے ہیں، منصب کی بھی بات کر رہے ہیں. شخصیت حقوقی یعنی منصب میں بھی آپ ان کی آل ہیں، یعنی آپ ان کے نمائندے ہیں. آپ آل ہونا یعنی کہ آپ ان کے نمائندے ہیں. بس یہ گفتگو صرف میں اتنی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کھولا جائے. آج آپ کے سامنے اس کا اگلا فقرہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جب امام کو ہم زیارت پڑھیں تو ہم سمجھ کے پڑھیں، لطف آئے ہمیں، اور امام سے محبت کے کلمات کو ہم لوگ ادا کر سکیں، اور دل کی گہرائیوں سے امام کو ہم لوگ سلام کر سکیں. اب توجہ کریں. سار اللہ کا دو معنی بیان کیا گیا ہے. سار کا ایک معنی ہے کہ خون، سار اللہ کا مطلب خون خدا، پہلا معنی. دوسرا سار اللہ کا معنی علماء بیان کرتے ہیں، سار جو ہے وہ سائر سے لیا گیا ہے، مخفف ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے منتقم. یعنی سار اللہ کا سار کا مطلب کیا ہے؟ منتقم. تو ایک معنی ہو گیا کہ سار اللہ یعنی اس حسین پر سلام جو خدا کا خون ہے. اب اس کو سمجھیں. دوسرا معنی یہ ہے اس حسین پر سلام جس کا خون اتنا پاکیزہ ہے کہ جس کا منتقم صرف ذات خدا ہو سکتا ہے. یعنی اللہ ان کا منتقم ہے، انتقام لینے والا اللہ ہے اس حسین ابن علی کا. تو جب میں کہتا ہوں السلام علیکہ یا ثار اللہ، تو ایک معنی اس کا وہ ہے اس حسین پر سلام جس کا منتقم خود ذات خدا ہو. دوسرا معنی توجہ کریں، دوسرا معنی کیا ہے سار اللہ کا؟ خون خدا. توجہ کریں کہ جب ہم خون کی گفتگو کرتے ہیں تو خون جو ہے جسم میں کیا رول پلے کرتا ہے؟ خون جسم میں، ایک صلوات پردے میں حدیث نکال دوں، ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یا علی، توجہ کیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خون جسم میں، پوری توجہ کا تعلیم ہے، خون جسم میں کیا رول پلے کرتا ہے؟ خون بہت سارے رول پلے کرتا ہے. ایک رول خون کا یہ ہے کہ خون جتنے ہمارے باڈی کے سیلز ہیں پورے جسم میں، ملینز آف سیلز ہیں، ان کو بلڈ جا کے آکسیجن سپلائی کرتا ہے. اور خون کے ہر کونے کونے، جسم کے ہر کونے کونے میں، ہر سیل میں خون کا سپلائی ہونا ضروری ہے. جس حصے میں خون نہ پہنچے، خون کا سپلائی نہ ہو، وہاں پر پیرالیسس ہو جاتا ہے. سیل کی ضرورت ہے آکسیجن، جب تک وہ بلڈ آکسیجن نہیں پہنچائے گا جب تک وہ سیل کام نہیں کر سکتی.
حسین ابن علی دین خدا کے لیے ایسے ہیں جیسے جسم کے لیے خون. جس حصے میں حسین ابن علی نہیں پہنچے وہ حصہ دین کا پیرالائزڈ ہو گیا. جہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام نہیں پہنچے، خدا نے انتخاب کیا اس لقب کو ثار اللہ، یعنی خدا کا خون. توجہ کیجئے، خدا کا خون یعنی کیا؟ پوری توجہ کا طالب ہوں. حسین ابن علی کی محبت، ان کا مقصد، ان کی آئیڈیالوجی جہاں جہاں پہنچی وہاں ہمیں دین کامل نظر آیا، اور جہاں نہیں پہنچی وہاں دین ٹوٹا ہوا. دین ایسے ملا کہ دین ظاہر طور پر دین ہے لیکن دین کی روح مری ہوئی ہے. داڑھی ہے، سجدے ہیں، لیکن خدا کے سامنے بندگی ہے، دکھاوا ہے، لیکن طاغوت کے سامنے مقابلہ. کیونکہ حسین ابن علی کا خون نہیں پہنچا. توجہ کیجئے، جہاں جہاں حسین ابن علی کی محبت، ان کا مقصد، ان کا دین حقیقی پہنچا وہاں قومیں سربلند ہو گئیں. وہاں پر قوموں کے اندر رشد ہے، قوموں کے اندر پروگریس ہے، حیات ہے. جہاں صرف رسم پہنچی، مقصد نہیں پہنچا تو رشد نہیں ہے. جہاں کم خون پہنچا وہاں پر کم اثر ہے، جہاں زیادہ خون پہنچا وہاں زیادہ اثر ہے. توجہ کیجیے، جب دشمن نے، امریکہ نے مسلمانوں کے درمیان آئسس بنایا، ٹیررسٹ بنایا، داعش بنایا، تو وہ بھی تو قرآن پڑھ کے جا رہے تھے قتل کرنے. ایمان اتنا کہ لندن سے، یوروپ سے، امریکہ سے اپنی زندگیاں چھوڑ کے لوگ آئے تھے کہ خلیفۃ المسلمین بنے، ان کی خدمت کرنا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، طنز نہیں کر رہا ہوں، توجہ کریں اس بات کی. لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ایثار ہے، قرآن کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں، طاغوت سے لڑنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کیونکہ سب چیز ہے، جسم موجود ہے، حسین ابن علی کی محبت موجود نہیں ہے، تو وہ طالبان جس نے کلیم کیا یا وہ آئسس جس نے کلیم کیا کہ میں نے خدا کے لیے کیا، حقیقت میں وہ طاغوت کی خدمت میں موجود تھا. کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی کی محبت نہیں پہنچی. توجہ کریں عزیزان گرامی. دوسری چیز میں امت مسلمہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قتل کر کے داعش والے اور طالبان والوں نے گلے کاٹ کے راستوں پہ لٹکائے تھے، چوراہوں پہ لٹکائے تھے، یہ جو داعشیوں نے، یہ آئسس والوں نے جو گلے کاٹ کے باہر لٹکائے تھے، ہمارا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ دیکھیں، حسین ابن علی جہاں نہیں پہنچے وہاں دین کامل نہیں پہنچے گا، پیرالسس والا دین پہنچے. یہ طنز نہیں ہے، اہل سنت ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے دعوت ہے، غور و فکر کرے کیوں آپ کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا. ہم سوال کرتے ہیں کون سے سلف کی راہ پر چلتے ہوئے طالبان اور داعش نے گلے کو کاٹ کے راستوں پہ لٹکایا. اگر علی اور حسین کا راستہ چلتے تو انہیں پتہ چلتا جہاد کا مطلب قوم کی حفاظت ہے، مظلوموں کا قتل نہیں ہے. کیوں ہوتا ہے یہ عزیزان گرامی؟
اس لیے ہوتا ہے کیونکہ حسین ابن علی کا راستہ چھوڑ دیا، اور جہاں جہاں حسین ابن علی کا راستہ چھوٹا ہے وہاں یہ مشکل موجود ہے۔ اس لیے جیسے جسم میں خون کی ضرورت ہے ویسے حسین ابن علی دین خدا کے لیے ضروری ہے۔ جہاں گردش ہے حسین کے خون کی وہاں جسم زندہ ہے، اگر نہ مرا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ کریے ایک ایک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ کریں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرنا ہے۔ خون کا ایک کام ہوتا ہے کہ جب انسان مریض ہوتا ہے تو وائٹ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں جسم کے اندر، خون ان کو طاقت دیتا ہے کہ جراثیم سے لڑ سکے۔ خون اگر وائٹ بلڈ سیلز کو مضبوط نہیں کرتا تو آنے والے جراثیم سے جو ہے جسم لڑ نہیں سکتا۔ حسین ابن علی اور حسین ابن علی کی عزاداری قوم کے اندر وہ قوت دیتا ہے کہ ہر آنے والے جراثیم سے عزاداری مقابلہ کر سکے۔ یہ عزاداری ہے جو دشمن ہمارے جوانوں کو 11 مہینے بہکاتا ہے۔ ہمارا جوان 10 محرم کو یہاں بیٹھ کے آنسو بہا کے حسینی بن کے پلٹ جاتا ہے۔ وہ ہر جراثیم جو دین کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، بدعت بننا چاہتا ہے، عزاداری اور منبر حسین اس کا مقابلہ کرتا ہے کہ دین پاک ہے، حسین پاک ہے، کوئی جراثیم کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ایک اور چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خون کنٹینیوس سپلائی ہوتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل ہو گیا تھا، پرسوں ہو گیا تھا، ایک ہفتہ پہلے ہو گیا تھا۔ خون کا سپلائی ہر روز ہونا چاہیے، ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے۔ اس لیے معصوم نے کہا پانی پیو تو حسین کو یاد کرو، خوشی ہو تو حسین کو یاد کرو، غم ہو تو حسین کو یاد کرو۔ یعنی حسینیت کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بار کا سپلائی کافی نہیں ہے، ہر لمحے کا سپلائی حسینیت کا ہوتے رہنا چاہیے۔ سارا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا دین حسین کے خون سے وابستہ ہے اور میری دین کی حیات میرے مولا حسین کی وجہ سے۔ یہ ہے سارا اللہ، بس اور نہیں۔ وگرنہ خون کے ہر کیریکٹر کو آپ حسین ابن علی سے ربط دے سکتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ جس طریقے سے خون پورے جسم کے لیے خدا نے سارا اللہ کا لقب چنا ہے حسین ابن علی۔ اب توجہ کریں کہ جیسے ہم کہتے ہیں سارا اللہ تو لوگ کہتے ہیں مولانا یہ شرک ہے، سارا اللہ کہنا شرک ہے۔ تو توجہ کا طالب ہوں، آیت اللہ جواد عملی اس کو پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ میں پیش کرتا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد۔ توجہ کریں، حسین ابن علی وہ ذات ہیں، توجہ کریں، کہ جن کا خون، آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں سار اللہ ہونے کے لیے 2 نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خون مظلوم خون ہو، مظلوم خون ہو، یعنی خون مظلومانہ بہا دیا جائے۔ 2 فی سبیل اللہ بہا دیا جائے، یعنی اگر کوئی خون مظلومانہ بہا دیا جائے تو وہ خون جو ہے اس کی بہا، اس کی قیمت انسانوں میں کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ خون خدا کے لیے بہا ہے، صرف خدا اسے کا خریدار ہوتا ہے۔ وہ خون جو اللہ کے لیے بہا دیا گیا اور مظلومانہ بہا دیا گیا،
اس خون کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا اور اس کا خریدار کوئی نہیں ہو سکتا سوائے خدا کے۔ توجہ کریں، اب وہ خون یہ مظلومانہ بہا دیا جائے، لیکن اگر یہ خون وہ خون ہو جو آل نبی کا ہو، امامت کے منصب کا ہو، نبی کے نمائندے کا ہو، اللہ کے ولی کا ہو، اس کا ہو، جب وہ آخری وقت آیا تو خدا نے کہا ارجعی الی ربک، ارے پلٹ آ میرے بندے، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف۔ وہ خون، وہ نفس مطمئنہ جس کو خدا کہہ رہا ہے پلٹ آ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اس خون کی قیمت پوری کائنات مل جائے تو بھی نہیں ہو سکتی۔ آیت اللہ جواد عملی پہ وہ خون جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا اور جس کا خریدار خدا ہو، اس خون کو سار اللہ کہتے ہیں، اور حسین ابن علی کا خون وہ ہے نہ کہ اس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے، اور وہ خالصتاً فی سبیل اللہ بہا ہے۔ اب حسین کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس مظلوم ذات کو سلام کرتے ہیں جس کا خون بہا دیا گیا خدا کے لیے، اور اس خون کا خریدار خدا ہے۔ کیونکہ وہ خون کا خریدار خدا ہے، اس لیے خدا کا خون کہتے ہیں۔ خدا کا خون کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ خدا کا ایک جسم ہے اور خون ہے، نہیں، کیونکہ اس کی ارزش، اس کی ویلیو اتنی ہے کہ صرف ذات خدا اس کا خریدار ہے، اس لیے اسے خدا کا خون کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تار اللہ۔ اب ایک بات کہوں، آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں کہ حسین سار اللہ ہیں، اور سب سے بلند اور عظیم مقام حسین ابن علی کا ہے خدا کے نزدیک، لیکن ہر وہ شہید جس کے اندر یہ دو صفت پائی جائے گی وہ بھی امام حسین کے خون سے جڑ جاتا ہے۔ پہلی کہ وہ خون مظلومانہ بہایا جائے، دو اللہ کے لیے بہایا جائے، ہر وہ خون جو اللہ کے لیے بہایا جائے، مظلومانہ بہایا جائے، وہ بھی سار اللہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں کہ مجھے اور تمہیں آج دعوت ہے کہ اگر ہم بھی شہید بن جائیں، خدا کی راہ میں خون کو پیش کریں اور اس مقام پہ پیش کریں کہ وہ فی سبیل اللہ ہو، تو تم بھی سار اللہ کا جز بن سکتے ہو۔ مولانا کیسے ممکن ہے؟ امام حسین سار اللہ ہے، میں کیسے سار اللہ بن سکتا ہوں؟ توجہ کیجئے گا، میں ایک مثال دیتا ہوں، تمام چیزوں کا یہ جواب ہے جو ہمارے یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر ابھی صلوات پڑھیں، مجلس کھول دیں، پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیجئے، اسکرول کریں نیچے، توجہ کیجئے، سورج ہے اور سورج کی کرن ہے، کرن کہتے ہیں اردو میں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ گئے آپ کافی؟ وہ شعاعیں جو ہیں سورج کی، میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک کھڑکی کے سراغ سے وہ داخل ہوئی اور میرے ہاتھ پہ وہ شعاعیں ہیں، وہ کرن ہے سورج کی۔ میں نے آپ سے پوچھا مولا کہ یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ شعاعیں ہیں، یہ کرن ہے سورج سے جو نکلی ہے۔ پھر میں کہوں گا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا اچھا یہ کرن ہے، یہ سورج سے نکلی ہوئی شعاعیں، وہ جو سورج سے لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ جو سورج سے نکلی ہوئی ہے، سورج سے جڑی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟
آپ کہیں گے وہ بھی کرن ہے، وہ بھی شعاع ہے. میں کہوں گا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بھی شعاع ہے یہ بھی. چلے میں اس کے نزدیک پہنچتا ہوں. تو بولیں گے جیسے ہی نزدیک پہنچو گے جل جاؤ گے. کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے. تو آپ کہیں گے ہاں ہے تو وہی، لیکن شدت اور ضعف کا فرق ہے، قدرت کا فرق ہے. اس میں اتنی طاقت ہے، وہ نور میں اتنی طاقت ہے کہ نزدیک جاؤ گے تو جل جاؤ گے. وہ نور ہوتا 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 جب میرے ہاتھ پہ پہنچا تو ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ہے اسی کا حصہ. جب ہم کہتے ہیں ہم سار اللہ بن سکتے ہیں، یعنی ہم وہ چھوٹا سا حصہ بن سکتے ہیں. حسین ابن علی وہ سورج ہے، لیکن یہ راستہ بند نہیں ہوا ہے، یہ راستہ ہم سب کے لیے کھلا ہوا ہے. 2 شرطیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی حسینی بننا چاہتا ہے، سار اللہ کو فالو کرنا چاہتا ہے، اپنے خون کو حسین کے لیے آمادہ کرے، طاغوت کا مقابلہ کرے، فی سبیل اللہ بھی ہو اور وہ خون مظلومانہ بہا دیا جائے، تو یہ سار اللہ کا جز ہے. تمام شہداء جو ہیں وہی. پھر آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں ہمیں بار بار دعا کرنی چاہیے خدا سے کہ جب بھی ہم سار اللہ کہیں تو خدا سے دعا، خدایا مجھے شہداء کا رتبہ عطا کر، یا اللہ مجھے ویسا بنا دے کہ میرا خون دین اسلام کے لیے کام آ جائے، میری جان دین اسلام کے لیے کام آ جائے، وقت کے امام کے لیے کام آ جائے. یہ ہے سار اللہ کہ ہم کہتے ہیں السلام علیک یا فار اللہ وابن فارہ، یعنی ان پر سلام جو اللہ کا خون ہے. یعنی یہ تمام مفاہیم اس کے اندر ہیں. اور دعوت ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہوں. امپورٹنٹ یہ ہے ہمیشہ ہماری مجلس میں کہ ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ ٹو می، مجھ سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے. ریلیٹ ایسے کرتا ہے کہ دعوت آپ کو اور مجھے بھی ہے اس کا پارٹ بننے کی. یہ ہے. واضح ہو گیا؟ خوب. یہ پہلی چیز. وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے اور ڈیٹیل بیان کرنی ہے کہ سار اللہ کسے کہتے ہیں، مولا علی کو عین اللہ کیوں کہتے ہیں، وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں. خلاصے میں بیان کر رہا ہوں. عین اللہ، وجہ اللہ، سار اللہ، یہ اگر کوئی مسلمان یہ مانے کہ اللہ کا ایک جسم ہے اور جسم ہونے کی وجہ سے اس کا خون بھی ہے اور اللہ کا جسم ہے، اللہ کی آنکھ ہے، تو اس نے شرک کیا ہے. کوئی اگر یہ مان لے کہ اللہ کا جسم ہے اور اللہ کی آنکھ ہے تو اس نے شرک کیا. واضح؟ اب جب ہم کہتے ہیں امام حسین کو سار اللہ، تو ہم نے اتنی ایکسپلینیشن میں ایک بھی بار کہا کہ اللہ کا جسم ہے، حسین اس میں خون بن کے گھس گئے ہیں؟ نہیں کہتے نا. ہم نے قرآن میں ایک لینگویج ہے جسے کہتے ہیں میٹافر، جسے کہتے ہیں استعارہ، ہے نا. جب مسلمانوں نے تیر چلایا تو خدا نے کہا تم نے نہیں تیر چلایا، میں نے چلایا. خدا نے کیا کہا؟ تم نے تیر نہیں چلایا، میں نے چلایا. آپ نے دیکھا خدا کو تیر چلاتے ہوئے؟ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. تو خدا نے کیوں کہا میں تیر چلا رہا ہوں؟ تو ایک بیماری ہے جسے کہتے ہیں لٹرلزم کی بیماری، کہ قرآن میں جو لکھا ہے خدا نے بولا میں نے چلایا تو چلایا. خدا نے قرآن میں کہا کہ میرا وجہ ہے، میرا چہرہ ہے تو ہے. خدا نے کہا میرا ہاتھ ہے تو ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے بلند ہے. تو مسلمانوں میں ایک سیکشن ہے جسے لٹرلزم کی بیماری ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں، ونس اگین کسی کی توہین کرنا ہدف نہیں ہے، عقائد بیان کر رہا ہوں، کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا کا جسم ہے تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا روز قیامت دکھے گا، اس کا چہرہ دکھے گا. مولا علی کہتے ہیں، توجہ کیجئے، مولا علی کہتے ہیں جو بھی آپ کے سامنے دکھے گا پہلی چیز وہ شے ہوگا.
جو دکھ جائے وہ شے ہوگا، یعنی ایک آبجیکٹ ہوگا تو دکھے گا نا، ایک مخلوق ہوگی تو دکھے گی نا۔ اللہ مخلوق نہیں خالق ہے، واضح، اللہ مخلوق نہیں خالق ہے۔ جو دکھ جائے اس کا بگننگ بھی ہوتا ہے، اینڈ بھی ہوتا ہے۔ خدا کی نہ بگننگ ہے نہ اینڈ ہے۔ تو جو مانتے ہیں کہ خدا کا جسم ہے وہ سوال دے، وہ جواب دے، ہم جواب نہیں دیں گے، ہمارے لیے تو واضح، لیس کمثلہ شیء، خدا کوئی شے کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ روز قیامت جب جہنم بہت سارے انسانوں کو آگ میں جلا دے گی تو اس کے بعد جہنم کہے گی مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، تو خدا عرش پہ بیٹھے ہوئے خدا کہے گا تیرا پیٹ نہیں بھرا، تو پھر خدا اپنے ایک پیر کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا اور پھر پوچھے گا جہنم تیرا پیٹ بھر گیا، تو وہ کہے گی ہاں اب میرا پیٹ بھر گیا۔ تو لٹرلزم کی بیماری کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں آپ نے مان لیا ہاتھ ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے تو تھائز ایسی ہوگی، بیٹھے گا ایسے، چلے گا ایسے، کرسی پہ بیٹھے گا تو کڑکڑ آواز آئے گی۔ کیا پرابلم ہے؟ یہ لٹرلزم کی پرابلم ہے۔ لٹرلزم کیا ہے کہ قرآن میں ہاتھ لکھا ہے تو بغیر عقل لگائے دین سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے یہاں کہوں کہ مثال کے طور پر فلاں بھائی کے اوپر جو ہے یہاں کے چیف منسٹر کا ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں جاتے ہیں چیف منسٹر ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں مولانا، یہ میٹافوریکل لینگویج ہے، یہ سمجھاتے ہیں ہاتھ جو ہوتا ہے پاور کی نشانی ہوتا ہے، تو ہم پاور کی بات کر رہے ہیں، ہاتھ کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ عام انسان سمجھ پاتا ہے، مفتی کیوں نہیں سمجھ پاتا؟ طنز نہیں کرنا ہے، طنز نہیں کرنا، سوال ہے ہمارا ان سے۔ اور لٹرلزم کی بیماری کا رزلٹ کیا ہے کہ وہاں تک پہنچ گئے کہ خدا کے پیر کو جہنم میں ڈال دیا، کیونکہ بیماری وہاں سے شروع ہوئی۔ اب ہم جب کہتے ہیں امام حسین کو طار اللہ، تو ہم نعوذ باللہ اللہ کا جسم نہیں مانتے، ہم سمجھاتے ہیں میٹافوریکل لینگویج ہے، جیسے دین کے لیے، جیسے جسم کے لیے خون ضروری ہے ویسے ہی دین کے لیے حسین ضروری ہے۔ ہمارا مطلب اتنا ہے، اس سے زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ آپ کی مشکل ہے، ہماری مشکل نہیں۔ مولا علی کو کہتے ہیں عین اللہ، مولا علی کو کہتے ہیں وجہ اللہ، تو حدیث ہے امام سے، امام کہتے ہیں نحن وجہ اللہ، ہم وجہ اللہ ہیں، نین عین اللہ، ہم عین اللہ ہیں۔ نہیں میں حدیث پڑھ دیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، ایک بار صلوات پڑھ دیں، میں حدیث آپ کو ایک بار پھر پڑھ دیں۔ امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ، نحن باب اللہ، نحن لسان اللہ، نحن وجہ اللہ۔ امام کہتے ہیں ہم ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سینہ کھول کے ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت ہیں وجہ اللہ، اہل بیت ہیں باب اللہ، اہل بیت ہیں عین اللہ۔ توجہ کیجیے عزیزان، اس کا مطلب کیا ہے؟ وجہ اللہ کا مطلب، ایک میں مثال دوں آپ کو چیزیں سمجھانے کے لیے، ساری چیزیں تو نہیں سمجھا پاؤں گا لیکن ایک مثال، وقت جو ہے بہت تیزی سے گزرتا رہتا ہے، دوسری جگہ مجلس پڑھنی، نہیں تو میں یہاں پر لمبی مجلس پڑھ سکتا تھا پچھلے سال کی طرح۔ توجہ کیجیے، جب ہم کہتے ہیں وجہ اللہ، توجہ کا تعلیم، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ایک معنی وجہ کا کیا ہے؟ چہرہ، ایک معنی وجہ کا ہے جہت، ڈائریکشن، جہت، ڈائریکشن۔ میں کہتا ہوں توجہ دیجئے، اس کا مطلب کیا؟ اپنے جہت کو، اپنے چہرے کو میری طرف توجہ، وجہ سے ہے، متوجہ کر دو۔ توجہ یعنی اپنے جہت کو، اپنے چہرے کو میری طرف موڑ دو، اس کو کہتے ہیں وجہ، یعنی جہت، یعنی ڈائریکشن۔ جب ہم کہتے ہیں وجہ اللہ تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک چہرہ،
ایک معنی ہوتا ہے جہت، چہرہ اللہ کا ہے نہیں، کیونکہ اللہ کا جسم نہیں ہے۔ چہرہ بھی انسان کا کیوں چہرہ ہے؟ کیونکہ انسان پہچانا چہرے سے جاتا ہے۔ کسی کی جہت جاننا ہو تو اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے۔ جہت یعنی ڈائریکشن۔ اب جب میں کہتا ہوں علی وجہ اللہ ہیں، یعنی علی وہ ذات ہیں کہ جب علی کو دیکھتا ہوں تو مجھے علی نظر نہیں آتا۔ یہ جہت ہے، یہ ڈائریکشن ہے جو مجھے خدا سے جوڑ دیتی ہے۔ وجہ اللہ یعنی یہ وہ ذات ہیں جو اللہ کی جہت ہیں، یعنی جب بھی میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، علی کو دیکھتا ہوں تو علی کہتے ہیں مجھ تک مت رکو، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے خدا تک پہنچا دوں گا۔ اسے کہتے ہیں وجہ اللہ۔ ایسے ہی عین اللہ۔ اب حدیث وقت نہیں ہے، وگرنہ یہ راستہ اللہ نے حدیث قدسی میں تمام انسانوں کے لیے کھول کے رکھا ہے کہ تم اگر میری عبادتیں کرو گے، نافلہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اس منزل پہ پہنچا دوں گا کہ اب تمہاری آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھیں تمہاری ہوں گی، میں دیکھوں گا، زبان تمہاری ہوگی، میں بولوں گا۔ یہ عام انسانوں کو خدا چاہتا ہے یہاں تک پہنچا دے۔ کیوں؟ عین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ آنکھ ہے جو دیکھتی، وہ ہے جو خدا چاہتا ہے، یعنی یہ وہ آنکھ ہے جس کے ذریعے سے خدا دیکھ رہا ہے۔ عین اللہ بھی ہے، باب اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، اور شرک بھی نہیں ہے۔ اور جو انہیں نہ سمجھے عزیزان گرامی، وہ ہمیشہ تاریکی میں رہے گا۔ یہ میں بغیر بغض کے کہہ رہا ہوں۔ جس نے اہل بیت کا راستہ چھوڑ دیا عزیزان گرامی، وہ ہمیشہ ذلت اٹھائے گا۔ اور اکثر الحمدللہ اہل سنت ہمارے بھائی اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ 1% شاید ہوں گے ناصبی، انہیں خارج نہ کریں دین سے، توجہ کریں۔ بس ایک میں مثال دے دوں جوانوں کے لیے کہ ہمارے لیے اہل بیت کیسے ہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں کہ اہل بیت جو عطا کرتے ہیں خود سے ہے تو شرک ہے۔ اہل بیت جو عطا کرتے ہیں وہ خود سے دیتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ مانیں کہ اہل بیت کے پاس خدا کی عطا ہے، وہ عطا کرتے ہیں، تو یہ عین توحید ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی دی ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایک مثال دوں جوانوں کے لیے خاص طور پر، عزیزان گرامی، یہ عشق علی، عشق امیر المومنین، عشق ابا عبداللہ، یہ بڑا سرمایہ، اس کو محفوظ کریں۔ ابو اسد دوئیلی، ایک بات میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن پہلے مثال دے دوں۔ ابو اسد دوئیلی، ایک میں آئینے کی مثال دوں گا، اگر میں بھول گیا تو آپ یاد دلانا۔ ابو اسد دوئیلی امام کے صحابی تھے، وہ صحابی جن کے ذریعے سے امام نے قرآن پہ نقطے لگائے اور قرآن پہ زیر زبر اور پیش لگائے۔ جو آج ہمارے پاس قرآن پہنچا ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ جیسے عربی میں، اردو میں زیر زبر نہیں ہوتا، قرآن میں بھی زیر زبر نہیں تھا، حتیٰ نقطے بھی نہیں تھے۔ لیکن عرب پڑھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے سواد ہے کہ زواد ہے، تو ہے کہ زو ہے، یہ سمجھ جاتے تھے وہ لوگ۔ لیکن مولا کائنات آنے والی نسلوں تک کے لیے ہدایت چاہتے تھے، اس لیے وہ 25 سال میں مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میرے لیے ایسا تھا جیسے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے۔ وہ 25 سال میں ایک کام جو مولا علی نے کیا، ایک شاگرد بنایا جس کا نام تھا ابو اسد دوئیلی۔ انہوں نے قرآن کے اوپر پوری نقطے گزاری، اور قرآن کے اندر اور قرآن کے علوم کے اندر بڑے عالم دین تھے، لیکن مولا علی کے غلام تھے۔ ابو اسد دوئیلی مولا علی کے زمانے میں ساتھ رہے، سختیاں جھیلے۔ ایک زمانہ آ گیا جس زمانے میں مولا علی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے
بہت غریب اور فقیر ہو گئے. جب معاویہ کو پتہ چلا ملعون کو کہ ابو اسد دوئلی بہت غریب ہو چکے ہیں، کوئی آ کے کہتا ہے بہت فقیر ہیں، کہتا ہے یہ صحیح وقت ہے، کھانا بھجواتا ہے اور مٹھائی بھجواتا ہے، کھانا اور مٹھائی بھجواتا ہے. غریبی ہے، بھوک ہے اور گھر پہ کھانا ہے. خود باہر ہوتے ہیں، جب کھانا گھر پہ آتا ہے تو بہت مہنگی مٹھائی بھیجتا ہے، جو اس زمانے میں بہت مہنگی مٹھائی ہوتی تھی اس کو بھیجتا ہے. گھر میں جب ہدیہ آتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ابو اسد گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی نے ایک لقمہ اٹھا کے کھا لیا. دروازے پہ روتے روتے چیختے چیختے بیٹھ جاتے ہیں. بابا کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہے بابا؟ کیوں رو رہے بابا؟ تو کہتی ہے، ابو اسد کہتے ہیں تم جانتے ہو اس مٹھائی کی قیمت کیا ہے؟ کہتے ہیں بہت مہنگی مٹھائی ہے. کہتی بابا کیا قیمت ہے؟ ہدیہ تھا، میں نے ہدیہ سمجھ کے کھا لی. تو کہتے ہیں کہ یہ مٹھائی امیر المومنین کی محبت کو خریدنے کے لیے بھیجی گئی تھی. اس کی قیمت امیر المومنین کی محبت ہے، اگر یہ کھا لو گے تو ان کے ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کا نمک آپ کے رگوں میں آ جائے. لوگوں نے عشق علی کو ایسے بچایا، ایسے پاکیزہ رکھا. بہت بڑا سرمایہ ہے زان گرامی. اس کو لفاظیت میں، نکتے مارنے میں، ایک دوسرے کو گرانے میں ختم نہ کرے، ضائع نہ کرے. اس کی ارزش سمجھے، اس کی ویلیو سمجھے. کیا ہے یہ؟ کیا عطا ہے خدا کی. عزیزان گرامی توجہ کریں، ہمارے لیے اہل بیت کیا ہے. آپ جب کوئی آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، آئینے میں ایک تصویر ہے. یہ تصویر ہو بہو کیسی ہے؟ جیسی میں ہوں، جیسا میں ہوں، ہے یا نہیں؟ آئینے میں تصویر ہے، آئینے کے سامنے ایک شخص ہے. یہ تصویر ہو بہو ویسی ہے جیسا یہ شخص ہے. واضح؟ اگر یہ تصویر کو کوئی پوچھے آپ کیسے ہو تو یہ تصویر کہے گی جیسا سامنے ہے. میں حقیقت نہیں ہوں، ریفلیکشن ہوں. میں حقیقت نہیں ہوں، ریفلیکشن ہوں. میرا وجود تب تک ہے جب تک یہ وجود میرے سامنے ہے. اہل بیت تمام صفات خدا کے مظہر ہیں. خدا کریم ہے تو یہ بھی کریم ہے. تمام صفات خدا کے مظہر ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، خود کا نہیں ہے. جس طریقے سے اگر اس آئینے کی تصویر سے پوچھا جائے، یہ تصویر سوچنے لگے کہ میں تو بالکل اس جیسی ہوں لیکن خود سے ہوں، تو یہ تصویر کہے گی نہیں، ذرہ برابر کے لیے یہ ہٹ جائے تو میں کچھ نہیں ہوں. اہل بیت تمام صفات خدا کے مظہر ہیں، لیکن خود سے نہیں ہیں، خدا سے ہیں، خدا کی عطا سے ہیں. اور یہی عین توحید ہے، کیونکہ خدا نے مفہوم اور مصداق کی بحث ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کوئی ایک میننگ بولوں، سچائی. آپ بولے سچائی کہاں ہے بتاؤ. سچائی ایک مفہوم ہے، ایک میننگ ہے کہ نہیں؟ آپ سچائی بتاؤ مجھے کہاں ہے. لا سکتے ہو، اس کی تعریف کر سکتے ہو کہ واقعیت کے مطابق ہو، لیکن آپ پھر بھی پوچھو گے کہ مجھے ایگزامپل دے کے بتاؤ. خدا نے قرآن میں مفاہیم بھیجے،
آپ کہو گے یہ مفہوم تو میں سمجھ گیا، مجھے ایگزامپلز بھی چاہیے، مفہوم بھیج دیا، مصداق کی ضرورت تھی اس کے لیے 12 مصداق اور ایگزامپلز بھی بھیجے۔ دیکھو اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو ان کے کردار کو دیکھتے رہو۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، ہم جو مانتے ہیں مولا کائنات کو عین اللہ وجہ اللہ، امام حسین کو طار اللہ مانتے ہیں، یہ عین توحید ہے اور توحید کی وجہ سے ہی مانتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے علی کو علی اگر اللہ نہ کہتا، رسول نہ کہتا، توحید کی وجہ سے مانتے ہیں اور عین توحید ہے۔ بس یہ ہو گیا طار اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، تمام صفتیں۔ ایک مثال دے دوں اور آپ کو مولا کائنات کی شان و عظمت کو جاننے کے لیے، ایک بار جبرائیل آئے، یعنی مولا کائنات کا تصرف اس جہان میں، اس عالم میں ہر جگہ ہے۔ ایک بار ایک شخص مولا علی علیہ السلام کی نماز میں آیا اور مولا علی سے پوچھتا ہے بتاؤ جبرائیل کہاں ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو جبرائیل ہے۔ پوچھتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے جبرائیل۔ اصحاب آ کے پوچھتے ہیں کیسے پتا چلا؟ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا تو آسمان کی تمام چیزوں کو میں دیکھ چکا، پھر میں نے زمین دیکھا تو تمام زمین میں گشت کر چکا، میں نے دیکھا نہ آسمان میں جبرائیل ہے نہ زمین میں جبرائیل ہے، تو سامنے جو موجود ہے وہی جبرائیل ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ پس عزیزان گرامی، یہ ہمارا عقیدہ جو ہے، یہ عقیدہ اہم ہے۔ عشق علی، عشق حسین، اس کو زندہ رکھیں لیکن پاکیزہ رکھیں، اس کو پاکیزہ بنائیں۔ ایک اور مفہوم میں آج بیان کرتا ہوں کیونکہ انشاءاللہ کل دوسری بات میں آپ کے سامنے کہوں گا۔ اب ہم جب کہتے ہیں حلت بفنائک، اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیک وارواح التی حلت بفنائک۔ توجہ کریں، کم وقت میں پوری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مفہوم کو بھی میں چاہ رہا ہوں آج ہی آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ 5 ہی مجلسیں پڑھنی ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کریں، ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکہ، یعنی ابا عبداللہ آپ پر سلام، اے مولا آپ پر سلام، وَأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، اور مولا ارواحوں پر سلام، ان روحوں پر سلام۔ حلت بفنائک ہے، فنائک نہیں ہے، فنائک ہے۔ جلدی جلدی بیان کروں گا، توجہ کا طالب ہوں۔ حلت کے 2 معنی ہیں اور آخر میں مجھے اور آپ کو دعوت ہے اس پورے مفہوم کے اندر کہ زیارت عاشوراء ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ حسینی بننا ہے۔ حلت بفنائک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حلت کا ایک معنی ہوتا ہے نزلت، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونا۔ سلام ہو ان روحوں پر جو نازل ہوتی ہیں۔ بفنائک یعنی ان روحوں پر سلام جو نازل ہوتی ہے۔ فنا کہتے ہیں، فنا نہیں، فنا کہتے ہیں عربی میں اس جگہ کو جس جگہ میں پرانے زمانے میں بڑے گھر ہوتے تھے تو اونٹوں کو باہر رکھا جاتا تھا تاکہ اونٹوں کی نگہبانی ہو، یعنی ایک جگہ ایسی ہو جو سیفٹی کی ہو، سینچری ہو، گھر ہو، گھر کے آگے آنگن ہو، بڑا ہو، جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا تھا۔ اونٹیں کیونکہ قیمتی ہوتے تھے تو وہ جگہ ایسی ہوتی تھی جہاں پر کیا رکھا جاتا تھا؟ سیف چیزوں کو رکھا جاتا تھا۔ تو وہ صحن جہاں پر پناہ گاہ بنائی جاتی تھی، توجہ کا تعلیم وزانی کرام، وہ صحن گھر کا جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا تھا اور وہ صحن سیفٹی کی علامت ہوتی تھی، اسے عربی میں کہتے ہیں فنا، فنا نہیں۔ سلام ہو ان روحوں پر جو نازل ہوتی ہیں اس صحن میں جسے اللہ نے پناہ گاہ قرار دی ہے۔ حلت بفنائک،
یعنی ان روحوں پر سلام. کون سی روحیں؟ ایک ایک کر کے بیان کروں گا، توجہ کیجیے. روایتوں میں ہے کہ جب امام حسین روز عاشور کربلا میں تھے تو خدا نے 4,000 یا 40,000 فرشتے بھیجے امام کی مدد کے لیے، اور امام نے مدد نہیں لی کیونکہ خدا کا وعدہ تھا. خدا نے انہیں حکم دیا کہ تم ادھر ہی بیٹھے رہو اور روتے رہو، اور تا قیامت تمہارا کام ہے روز امام حسین پر موجود رہنا اور حسین پر گریہ وزاری کرنا. یعنی ان روحوں پر سلام جن روحوں کا ایک مصداق جو ہے فرشتے بھی ہیں. یعنی ان فرشتوں کو سلام جو نازل ہوئے اور جنہوں نے حسین علیہ السلام کے صحن کو، ان کی بارگاہ کو اپنے لیے پناہ گاہ قرار دے دی، ان فرشتوں کو سلام. روایتوں میں ابھی وقت نہیں ہے، روایتوں میں ہے کہ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں ہم کہتے ہیں ملائکہ جو یہاں پر حاضر ہیں ان پر بھی سلام ہو. یعنی ہمارا یقین ہے کہ تمام ائمہ معصومین کے روزے پر ملائکہ ہوتے ہیں اور اللہ بھیجتا، اور یہ توحید ہے، اللہ بھیجتا. توجہ کریں. حلت بفنائک کا ایک معنی ہو گیا کہ یا اللہ میں سلام بھیجتا ہوں ان روحوں پر اس پاک حسین کی کربلا میں جہاں پر ہمیشہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. روایتیں ہیں کہ فرشتے صف میں لگے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، اسی طریقے سے ہمیشہ ایک چین بنی ہوتی ہے حسین کے زائروں کی جو فرشتے ہوتے ہیں. ان روحوں پر سلام، ان فرشتوں پر سلام. سنیں ابھی دوسرا معنی کیا؟ ایک صلوات پڑھ دیں پھر پڑھتا ہوں میں. حلت بفنائک کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان روحوں پر سلام. سار اللہ پہ ہم نے سلام کر دیا، وابن فارہی ہم نے کہہ دیا حسین تم بھی اللہ کے خون ہو، اور علی ابن ابی طالب تمہارا خون بھی اللہ کا خون ہے کیونکہ تمہارا خون بھی بہایا گیا مظلومانہ اور اللہ کے لیے بہایا گیا. اب ہم کہتے ہیں ان روحوں پر سلام. دوسرا معنی توجہ چاہتا ہوں، دوسرا معنی ہمارے لیے اہم ہے. حلت کا ایک معنی علماء کرتے ہیں حلت بفنائک، یعنی سیکنڈ پارٹ فنائک کا مطلب پتہ ہے کیا؟ پناہ گاہ جنہوں نے حسین کو قرار دی. پہلا معنی حلت کا یہ ہے کہ سلام ہو ان روحوں پر جس نے اپنے آپ کو حسین ابن علی سے ضم کر دیا. یعنی ان روحوں پر سلام جنہوں نے خود کو حسینیت میں ڈبو دیا، اس طریقے سے کہ جیسے بوند پانی میں گرتی ہے، بوند گرتے وقت لال رنگ کی ہوتی ہے، پانی میں گرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بوند کا رنگ ختم ہو گیا، صرف پانی کا رنگ باقی ہے. کچھ لوگ، کچھ روحیں ایسی تھیں کہ حسینیت میں ایسی ضم ہو گئیں کہ جب حسینیت میں ضم ہوئی تو خود فنا ہو گئیں، ان کی ذات میں صرف حسینیت باقی رہ گئی. حلت یعنی ضم ہو جانا، مل جانا. سلام ہو ان روحوں پر یعنی شہدائے کربلا پر جو نزول کرتے ہیں، جو حاضر ہوتے ہیں امام کی بارگاہ میں اور اپنے آپ کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ خود کو حسینیت میں ضم کر دیتے ہیں، اور وہ جو حسین کو اپنی پناہ گاہ قرار دیتے ہیں ان پر ہمارا سلام ہو. حلت بفنائک. اب سنیں ہمارے لیے کیا ہے. آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اس قابل بنا دے کہ خود کے وجود کو مٹا دے، اپنے وجود میں حسینیت اس طریقے سے لے آئے کہ اس کے وجود میں صرف حسینیت نظر آئے، تو یہ شخص بھی وہ شخص ہے جو حلت بفنائک کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. یعنی وہ شہداء جو عشق حسین میں شہید ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کے اندر حسینیت کو ضم کر لیا ہے اور جو حسین کو اپنی پناہ گاہ قرار دیتے ہیں، یہ وہی بن سکتے ہیں حلت بفنائک. اب دعا کرو
السلام علیکہ وارواح التی، مولا آپ پر سلام اور ان روحوں پر سلام جو آپ کے مقصد میں ضم ہو گئے اور جس نے آپ کو اپنے لیے پناہ گاہ بنا لی، اور مولا مجھے بھی ان میں سے قرار دے کہ میں اپنے آپ کو حسین ابن علی کے مقصد میں ضم کر لوں اور حسین کو اپنے لیے پناہ گاہ بنا لوں۔ السلام علیکم، یہ زیارت، یہ عشق حسین، یہ عشق علی۔ عزیزان گرامی، جو حسین تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے جنت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مجھے ویسا بنا دے، کتنا بلند لے جاتی ہے زیارت عاشورہ، کیسا بنا دے۔ ہماری بہنیں دعا کریں گی ہمیں زینب کی طرح بنا دے، ہمیں ام کلثوم کی طرح بنا دے۔ ہمارے بھائی دعا کریں گے ہمیں علی اکبر کی طرح بنا دے، ہمیں قاسم کی طرح بنا دے۔ عزیزان گرامی، کل ایک بات عرض ہوئی تھی کہ ہم جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس میں دعائیں ہیں، اور میں نے پہلے بھی مجلسوں میں پڑھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے دعاؤں کو مقبول کرے گا۔ تو یہ جو دعا کا فلسفہ ہے، ہم زیارت عاشورہ اتنی بلند پڑھ رہے ہیں، دنیا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ مانگے دعا مانگے، زیارت عاشورہ کے ذریعے سے مانگے، کیونکہ معصوم نے کہا مانگے، سیوڈو انٹلیکچوئل نہیں بنے، بہت زیادہ انٹلیکچوئل بننے کی کوشش نہیں کریں، ہم اہل بیت کے غلام بن کے رہے۔ توجہ کریں، اب خدا کا وعدہ کیا ہے، توجہ کریں۔ خدا نے وعدہ کیا، معصوم نے وعدہ کیا، معصوم دے گا۔ ایک مثال سنیں، ایک ماں ہے اپنے بچے کو کھانا کھلانا چاہتی ہے۔ جب بچے کو کھانا کھلانا چاہتی ہے ماں، تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا تم کھانا کھاؤ گے تو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کھانا کھاؤ گے تو میں چاکلیٹ دوں گی۔ ماں کا مقصد کیا ہے؟ بچہ کھانا کھائے، غذا اس کے جسم میں جائے، وہ تندرست بن جائے۔ غذا جسم میں جائے تو بچہ تندرست بن جائے۔ لیکن ماں جانتی ہے جب تک چاکلیٹ نہیں دکھاؤں گی آئے گا نہیں۔ اچھا، ماں جھوٹی نہیں ہے، ماں کہہ رہی ہے چاکلیٹ دوں گی تو دے گی، لیکن ماں کا مقصد چاکلیٹ دینا نہیں ہے، ماں کا مقصد تمہیں تندرست بنانا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے تو دے گا، لیکن خدا کا مقصد کیا ہے؟ خدا کا مقصد یہ ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھو، سمجھو، اپنے روح کو تندرست بناؤ حسین ابن علی کی محبت کی غذا کے ساتھ، عشق حسین کے ساتھ، مولا حسین کے عشق کے ساتھ۔ ہدف وہ نہیں ہے۔ ایک اور مثال دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے۔ اگر ڈاکٹرز موجود ہوں گے یہاں پر تو ڈاکٹرز بتائیں گے کہ جو لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں تو جبڑا اگر ان کا بند ہوتا ہے تو 2 سال تک اگر جبڑا بند ہے تو ڈاکٹرز خود بیچ میں کھول کے ان کے جبڑے کو ایکسرسائز کراتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جبڑا اگر بند ہو جائے اور موو نہیں کرے اور ایکسرسائز نہیں کرے تو پرابلم ہوگی۔ وہ ٹیکنیکل طور پہ وہ بتائیں گے کہ کیا پرابلم ہو۔ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہو نا تو آپ کے جبڑوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ کے جبڑوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ آپ میں سے کون آج تک کھانا کھایا اس لیے بیکاز میرے کو جبڑوں کی ایکسرسائز کرنا ہے؟ دعا اور ثواب ایسا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں غذا کے لیے۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ غذا پہنچے۔ وہ پروسیس میں جبڑوں کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، اس پروسیس میں ثواب بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خدا آپ کے پاس ہو اور وہ خدا ایسا ہو کہ کہتا ہو کہ مجھ سے مانگو بغیر کوئی حد کے، جب انسان اس سے حدوں میں مانگنے لگے تو وہ اپنے لیول پہ مانگتا ہے، اور جب انسان خدا کو کہے کہ خدا میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، تو اپنے حد کے مطابق دے۔
تو خدا اپنے کرم کے مطابق دیتا ہے، تو ثواب ہے۔ دنیا کے لیے بھی اگر آپ کو دنیا چاہیے تو بھی زیارت عاشورہ پڑھیں، آخرت چاہیے تو بھی زیارت عاشورہ پڑھیں، لیکن اصل آخرت ہے، اصل روح بنانا ہے، روح ہے حسین ابن علی۔ عزیزان گرامی، یہ جو شہداء ہیں ایران کے اندر جاتے ہیں، امام حسین کے عاشق ہوتے ہیں، قربان ہونے کو تیار ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ زیارت عاشورہ کو سمجھتے ہیں، حسین ابن علی کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی وہ سمجھنا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے، حسین ابن علی کا عاشق بنانا ہے، عاشق واقعی۔ میں نے کل عرض کیا تھا، عاشق کیا کرتا ہے؟ اپنے معشوق کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ کام نہیں کرتا۔ عاشق وہ کام کرتا ہے جو معشوق کو پسند ہے، معشوق کو پسند نہیں ہے۔ میں زندگی میں جب جاؤں، نامحرم آنکھوں کے سامنے آئے، میں کہوں مولا تجھے پسند نہیں ہے، تیری محبت کی وجہ سے میں چھوڑوں۔ یہ ہے حسین کے ساتھ زندہ رہنا، معیت حسین، یہ زیارت عاشورہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ حسین ابن علی کا عشق حلت بفنائک، یعنی اس جگہ پر ہمیں پہنچنا ہے کہ وہ 72 نور کے پیچھے پیچھے چلتے ہمیں ویسا ہی بننا ہے۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد، خدایا ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو محمد و آل محمد کو تو نے عطا کی، اور ایسی موت عطا کر جیسی محمد و آل محمد کو عطا کی۔ یہ زیارت عاشورہ ہے۔ موت کی تمنا قاسم کی طرح، موت کی تمنا علی اکبر کی طرح، موت کی تمنا علی ابن ابی طالب کی طرح، ایسی موت۔ ہمیشہ میں پڑھتا ہوں سعید کا واقعہ، بہت پسند ہے مجھے۔ سعید، کاش خدا ہمیں سعید بنا دے وقت کے امام، صلی اللہ سے ایک یہ دعا ہے، سعید بنا دے۔ سعید بزرگ ہیں، نماز کا وقت، حسین ابن علی کھڑے ہیں، سعید سامنے کھڑے۔ حسین ابن علی پہ تیر چل، ایک عالم دین نے کہا کہ میں دعا کر رہا تھا، خدایا مجھے شہود کی منزل عطا کر کے میں کربلا میں خود کو محسوس کروں، میں حسین کی جان بچانا چاہتا۔ وہ عالم دین کہتے ہیں جیسے ہی میں کربلا میں پہنچا، اپنے آپ کو دیکھا، تیر چل رہے تھے، میں روکنا چاہ رہا تھا، جب تیر نزدیک آئے تو میں جھک گیا۔ میں نے اپنی جان سے اتنی محبت کی تھی کہ مجھے حسین ابن علی سے زیادہ میری جان افضل تھی۔ خدایا میری جان اتنی افضل نہ ہو کہ میں وقت کے امام پہ نہ دے سکوں۔ ارباب اعضاء، تیر چل رہے ہیں، تاریخ میں کہ ایک بھی تیر حسین ابن علی تک نہیں پہنچا نماز، ہر تیر کو سعید اپنے اوپر لے رہے، ہر تیر کو سعید اپنے اوپر لے رہے، جیسے آخری سلام پڑھا امام نے، سعید گر پڑے۔ حسین ابن علی نے سعید کو اپنی گود میں لیا، سعید نے آنکھوں کو کھولا، وقت کے امام کو دیکھا، وقت کے امام کو دیکھ کے کہا ارضیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کب کہہ رہے سعید؟ جب جسم کا آخری قطرہ خون حسین کی راہ میں دے چکے ہیں۔ حل وفیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا میں نے وفا کی آپ کے دین اور عہد کے ساتھ؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا حسین، ماہ محرم گزر رہا ہے، ارضیت یا ابا عبداللہ کیا مولا حسین آپ ہم سے راضی ہو؟ الوفیت یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ کیا ہم نے اپنے وعدے کو وفا کیا یا نہیں؟ اے امام زمانہ اس عزاداری کو قبول فرمائے اور ہماری موت راہ حسین، راہ امام پر، راہ شہادت پر خاتمہ فرما۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد وقت کے امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، وقت کے امام پہ جانثار کرنے والوں میں شمار فرما۔ یا اللہ
یا اللہ بحق محمد و آل محمد بہت گنہگار ہیں حسین ابن علی، مولا اس فرش عزا پہ بیٹھے اس امید کے ساتھ کہ جس طریقے سے آپ نے حر کو معاف کیا تو ہمیں بھی معاف کر دو گے۔ مولا ہمارے تمام گناہان صغیرہ گناہان کبیرہ کو بخش دو مولا۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جتنے ظالمین ہیں ان کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ مظلوموں کو فاتح قرار دے۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کی حفاظت فرما، ان کو فاتح قرار دے۔ یا اللہ جو ان کے دفاع میں موجود ہیں ان کی حمایت کر۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نائب حضرت آیت اللہ خامنہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ متوجہ زیارت